السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر پیغمبر اعظم فخر دو عالم امام الانبیاء حضور محمد مجتبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میرے ساتھ مل کر آپ لوگ بھی بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے اور آج غالباً پورے عالم میں پوری دنیا انسانیت کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرس اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان جاری ہے، اور آج جو ہماری گفتگو تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے ہوگی اس کا تعلق ذات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہوگا، اور ان کی زندگی سے کچھ اہم پہلو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر انہیں ہم اپنے اندر چیک کریں گے کہ واقعی ہم صرف نعرہ حضرت کے نام کا لگاتے ہیں یا ان کے چھوڑے ہوئے نقوش اپنی زندگی میں ہم لاتے ہیں، یا اپنی جنریشن کی یا اپنے بچوں کی یا ہم اپنے گھر والوں کی، جہاں پر معاملے کی بات آتی ہے تو ہم بآواز بلند سیدی اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے اور ہمیں بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن کیا آپ کی زندگی پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں یا عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی آئیڈیلز ہوا کرتے ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اتباع کی جائے، یا دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں یا جن کی ہسٹری یا جن کی لائف یا بایوگرافی ہم لوگوں کے سامنے ہے، تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک محفل میں بیٹھ جائیے اور ورد کر کے نعرہ بازی کیجئے، نعرہ لگائیے، یہ ایک فضیلت ہے، لیکن حقیقت جو زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی زندگی پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سنت اللہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے۔
اللہ رب العزت نے تقریباً اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش اس سے کم یا زیادہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، رسولوں کو دنیا میں بھیجا، آخر اس کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں کانسیپٹ کیا تھا؟ اللہ رب العزت اگر حکم فرما دیتا تو یہ دنیا اسی انداز میں چلتی رہتی، لیکن اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کے اندر رد و بدل کے لیے، انسانیت کی تکریم کے لیے، انسانیت کو بام عروج پر لانے کے لیے، انسانیت کو حیوانوں سے الگ زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کو ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنا وجود اس دنیا میں باقی رکھنے کے لیے، انسانوں کے درمیان اپنے دین کو لاگو کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان اپنی شریعت کو متعین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی مبعوث فرمایا ہے، تاکہ یہ لوگ آئیں اور لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کون ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ عبادت کس انداز میں کی جائے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک گھر کا مشن کیسے چلایا جائے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم اپنی جماعت کو، اپنے اتحاد کو، اپنی یونٹی کو کیسے قائم رکھیں، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام من جانب اللہ دیں کہ اگر تمہارا کوئی اسرہ یا فیملی یا خاندان ہے تو اس کو عروج پر آپ کیسے لا سکتے ہیں، اپنے دین پر کیسے سالم رہ سکتے ہیں، اپنی نمازوں کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں، اپنے سجدوں کو کیسے بارگاہ الہیت میں مقبول کرا سکتے ہیں، یہ تمام جو دین کا خاکہ ہے، اس خاکے کو سمجھانے کے لیے، ہمارے اور آپ کے اندر ڈالنے کے لیے اللہ نے پہ در پہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، آپ آخری نبی ہیں۔ خاتم بولتے ہیں اسٹیمپ کو، مہر کو، کہ آپ جب مبعوث ہو گئے اس کے بعد نبوت کا جو دائرہ کار تھا وہ اللہ نے بند کر دیا، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صبح قیامت تک تمام لوگوں کو ایمان لانا ہوگا، آپ کی شریعت رولز آف دا اسلام مانی جائے گی، آپ کا قانون اسلامی قوانین میں نافذ کیا جائے گا، آپ کی شریعت ہمارے لیے مشعل راہ مانی جائے گی، اور ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل مان کر صبح قیامت تک جتنی خلق انسان اس دنیا میں تشریف لائے گی آپ ہی کو اپنا آئیڈیل مانے گی۔ تو جب نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اب نبیوں کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ تو اس دنیا میں بند ہو گیا، لیکن اس امت کے انبیاء کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جیسے بنو اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے، وہ مقام اس امت کے علماء کو اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ آپ کو اور کلیئر کرنی ہوگی، ہم کلام کر رہے ہیں کہ علماء، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم عالم کس کو کہیں گے۔ کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر عمامہ پہننے والا، ہر انسان اپنے پاس ڈگری رکھنے والا، یا ہر وہ آدمی جو قوم کو پیغام دے رہا ہے، کیا ہم اس کو عالم مان لیں یا نہیں مانیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک راستہ چننا ہوگا، ہم عالم اسی کو مانیں گے جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہ پر رہے گا۔ اس طریقے سے بہت داعیان ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں اننی عالم، کہ میں ایک عالم ہوں۔ جب ہم ان کے عقیدے پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کبھی وہ اللہ کے رسول کے علم غیب پہ کلام کر رہے ہیں، کبھی میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہنے پر کلام کر رہے ہیں، کبھی میرے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کبھی میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں،
کبھی میرے نبی کے قول پر اپنے قول کی فوقیت دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی کی ذات مبارکہ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں آپ کسی کے اندر پالیں تو آپ اس کو ہرگز عالم نہ گردانیے گا۔ اگر وہ انسان اپنی حدودوں کو، شریعت کے متعین حد کو پار کر چکا ہے تو ہم اسے کامل نہیں بلکہ ایک کافر گردانیں گے، ایک مومن بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو عالم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علوم انسان حاصل کرے، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جاگنا، اس کی روش، اس کا انداز تکلم، اس کا انداز خطبہ، اس کا انداز بیان، اس کا لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں پر شفقت پھیرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس عالم کے اندر ملیں گی جس عالم کو ہم نائب رسول کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی مائنس ہے تو محض ہم دنیاوی ڈگری رکھنے والا عالم تو اس کو کہہ دیں گے، حقیقت میں وہ علوم نبوی کا وارث ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وارث نبوی ہوں اور وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جا رہی، تو وہ آدمی خائن تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے علوم کا وارث بننے والا انسان کبھی خائن نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی کے علوم کا وارث ہوں، اس کے بعد جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا نبی کی سیرت میں کہیں جھوٹ ملتا ہے؟ دوسروں سے غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، لوگوں کو غلط طریقوں پر بلا رہا ہے، لوگوں کے عقائد سے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم ہرگز عالم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسے آدمی کو ہم صرف لیبلی عالم کہہ سکتے ہیں کہ خیر ہے، آپ نے ڈگری حاصل کر لی، آپ رکھیے، لیکن آپ وارث علوم نبوی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ تو آج جس شخصیت کی یا جس ذات پر ہم کلام کر رہے ہیں، اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ مجدد اعظم ہیں، آپ محقق اعظم ہیں، آپ مفسر اعظم ہیں، آپ ولی، بلکہ کچھ علماء نے کتب تک آپ کو لکھا ہے۔ آپ کا وہ مقام عند اللہ ہے، اللہ کے یہاں وہ عالی مقام آپ کا موجود ہے۔ اگر کسی کو وارث علوم نبوی حقیقت میں دیکھنا ہے تو وہ ذات حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں۔ آپ کی پوری لائف میں، پوری زندگی میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا تھا، جو لوگ دیکھا کرتے تھے کہیں ہم دورہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آ گئے ہیں۔ جب میرے نبی کا نام آ جائے تو اس انداز میں بدب ہو جایا کرتے تھے، جب میرے نبی کی نعت گوئی کرنی ہوتی تھی آپ باوضو ہو جایا کرتے تھے، جب میرے نبی کا تصور اور خیالات و تخیل آنے لگتا تھا آپ باادب ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ نے آپ کے علوم کو پوری انسانیت نہیں بلکہ پورے عالم میں ایک جامد علم بنا کر رکھا، اور آپ کی شاعری کو، اور جو شاعری آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق خاصتاً عشق رسول میں کی ہے، وہ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، اور آپ کو پہچانا ہی اس نام سے جاتا ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا لقب ہوتا ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں کبھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا تھا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب پوری دنیا میں جب آپ جائیں گے نا، مختلف یونیورسٹیز میں جائیں گے، جب ملکوں کا دورہ کریں گے، جہاں پر بڑے بڑے علماء کو قطار میں رکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عشق رسول ہمیں کس کے اندر نظر آتا ہے، تو اس میں نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہوا کرتا ہے۔ بہت سے علماء، امام اصفہانی وغیرہ نے اور ان کے زمانے کے بہت سے علماء نے کہا ہے انہو معجون فی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسے تھے جیسے کوئی معجون ہوا کرتی ہے. معجون سمجھتے ہیں نا, پیسٹ کولگیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہوتی ہیں, جب اس کو پیکٹ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ذات ایک ہی ہے, یعنی ہر چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی. اسی طریقے سے آپ کی ذات مبارکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی گم ہو گئی, معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک فردیت بات کر رہی ہے, بلکہ ایسا لگتا تھا ایک انجمن بات کر رہی ہے. اب میں ایک مثال دے کر اور ایک مثال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دے کر اپنی بات کو مکمل کروں گا, تاکہ آپ عشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اچھے سے جان لیں کہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک کیسا تھا. حضور اعلی حضرت کی جتنی بھی شاعری ہے, من البدایت الی النہایہ, شروع سے آخر تک جتنے بھی اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو ایک الگ نمایاں جھلک دکھائی دے گی. لیکن کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. سب کی اپنی اپنی پسند ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کوئی سا کلام پسند آئے, آپ کو دوسرا کلام پسند آئے, لیکن جن اشعار کی میں بات کر رہا ہوں میں ان اشعار کو بڑا پسند کرتا ہوں. اس میں سے پہلا شعر یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ شان کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. معیار حب دیکھیے اس میں, معیار اشد محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس سے اونچا مقام نہیں ہو سکتا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہ اللہ کے بعد جو نمبر آ رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن آپ کو وہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے, آپ معبود ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, لیکن اللہ کی پوری خلقت میں, اللہ کی پوری مخلوقات میں جو مقام آپ کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب جو شعر میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ شعر مجھے بڑا عزیز لگتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اس میں حضور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے اور علمی معیار آپ دیکھیے. اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے علاوہ کسی اور شاعر کی طرف سے یہ شعر آتا تو مجھے حتی الامکان یہ ظن غالب ہے کہ وہ آدمی شریعت کے دائرے میں محبوط ہو جاتا اور علماء کے فتوے اس کی طرف مائل ہونے لگتے. لیکن علم بحر علوم اعلیٰ حضرت یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, آپ نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. تو پہلے جملے میں اپنے عشق کو حد معیار تک آپ نے پہنچا دیا, دوسرے مصرے میں آپ نے اپنے علم کو مقام علم تک پہنچا دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اب آئیے اس شعر کی اصلی جھلکی جو دیکھتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہم نکالتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عنایت فرمایا اور اس کے بعد ان سے کہا یہ خرقہ پہنچ جانا چاہیے اویس قرنی کے پاس جو یمن کی سرزمین پہ قرن میں رہتے ہیں, یا قرن اس قبیلے کا نام ہے, کہ ان کو یہ میرا خرقہ لے جانا, میرا جبہ لے جانا اور دے دینا. مختلف روایات اس میں آتی ہیں. کچھ روایات میں یہ آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاذْهَبُوا إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ اُدْعُوا لِأُمَّتِي, کہ اس خرقے کو پہن کر, اس جبے کو پہن کر میری امت کے لیے دعا کیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسیج حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوایا.
دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کو لے کر بذات خود حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گئے۔ اس سے پہلے آپ نے طلب کیا تھا مکے کی سرزمین پہ و دوسری سرزمینوں پر، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا، جب قرن پہنچے کہ این الاویس کے اویس کہاں ہیں، پتہ چلا کہ وہ جانوروں کو چرا رہے ہیں، وہ راعی غنم ہیں، اپنی بکریوں کو جنگلات کی طرف لے گئے ہوں گے، آپ جائیے اور وہاں پہ تلاش کر لیجئے۔ حینما وصل الیہ وہم رآ کأنہ یصلی فی الغابہ، جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ نماز کے بعد سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد بتایا میں عمر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں۔ بڑا احترام کے ساتھ کلام و دعا ہونے کے بعد پوچھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، مل حکم کے حکم کیا ہے، کیوں آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ تو وہ خرقہ انہیں دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ امت کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو سنیے، بغور سماعت کیجئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ قال لعمر رضی اللہ تعالی عنہ او لعمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر آپ مجھ سے میرے محبوب کی جھلکیوں کو بیان کیجئے۔ محبوب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ بیان کیجئے، کیونکہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اویس قرنی موجود تھے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے یا اور دوسری وجوہات کی بنا پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہمیشہ لوگوں سے معلوم کیا کرتے تھے، جو سنتے تھے کہ مدینے سے آ رہا ہے اسی کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے کہ تم میرے محبوب کی گلیوں سے ہو کر آ رہے ہو، میرے محبوب کا قصہ مجھے سنائیے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کس انداز میں کھانا کھاتے ہیں مکمل چیپٹر بیان کر دیا، میرے نبی کس انداز میں گھر میں رہتے ہیں مکمل چیپٹر کھول کر رکھ دیا، میرے نبی کس انداز میں بچوں سے کلام کرتے ہیں کہ شفقت سے ان سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ بچے اگر گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو میرے نبی ان کو سلام کیا کرتے ہیں، کوئی کمزور ہوتا ہے تو میرے نبی اس کے سر پر دشت شفقت پھیرتے ہیں، کوئی ضعیف ہوتا ہے تو میرے نبی اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ میرے نبی کو یہ کھانا بہت زیادہ پسند ہے، میرے نبی کو یہ میٹھا بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 سالہ مکمل زندگی جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دی۔ پوری ہول لائف 23 ایئرز جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع وسکت قلیلا، آپ نے سنا کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے عرض کی یا عمر یا خلیفۃ المؤمنین ارید ان تبین او تکثر، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا اور بیان کیجئے، میں تو گم ہو گیا تھا اپنے محبوب میں معلوم ہی نہیں مجھے کتنا ٹائم لگا، مہربانی کر کے تھوڑا اور بیان کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکسٹ اسٹیپ میں اور بیان کرنا شروع کیا، آپ کی ہجرت کیسے ہوئی، آپ کی جلوت کیسی رہتی ہے، آپ کی خلوت کیسی رہتی ہے، آپ پہ وحی کا عالم کیا ہوتا ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی حیت کیا ہو جاتی ہے، جب وحی آتی ہے تو ہم کو کیا پیغام دیتے ہیں، جب قرآن کو لکھواتے ہیں تو ہم سے کیا کہتے ہیں، جب قرآن مقدس پڑھتے ہیں یا صحابہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو انداز تکلم کیا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں جب آپ کلام فرماتے ہیں کس انداز میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جو وفد آتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر مومن ہو جاتا ہے، جو لوگ آتے ہیں آپ کے اوپر نظریں ڈالتے ہیں، ان نظروں کی برکت سے آپ بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کھانے کی طرف اگر آپ نگاہیں کرم فرما دیں تو لوگوں کے کھانوں میں برکت ہو جائے، کسی کھانے کو آپ چھو دیں تو پورے کا پورا گاؤں اس کھانے کو کھا لے، یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں زد علیہ عمر، اور بتائیے عمر اور بتائیے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہونے لگے تو حضرت اویس قرنی کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، جب اتنا سنا دیا
سنانے کے بعد میں اس شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مکمل تو خیر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جو معیار حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ہے وَهُوَ يَعْلَمُ مَاذَا قَالَ لِمَحْبُوبِهِ، وہی بتا سکتے ہیں انہوں نے اپنے محبوب کے لیے کیا کہا ہے، ہم تو صرف ظاہری تشریح بیان کر سکتے ہیں، ان کا قلب وہ جانے اور اللہ جانے، کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے خود ارشاد فرمایا تھا لو انشقتم قلبی لو قطعتم قلبی او لو فجرتم صدری لتجدون قلبا فی قلب لتجدون عبارتین فی قلبتی فیہ لا الہ الا اللہ وفی الثانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر میرے قلب کو تم چاک کرو گے، دو ٹکڑے میرے سینے کے کرو گے، اگر میرے سینے کو تم چیر دو گے تو ایک جانب تم لکھا ہوا پاؤ گے لا الہ الا اللہ، دوسری جانب تم لکھا ہوا پاؤ گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر دونوں چیزوں کو بیان کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ میری توحید کتنی جامد ہے، اے لوگو اگر تم میرے سینے کو چاک کر دو گے میرے رب وحدانیت کو وہاں پر پاؤ گے، کسی غیر کا تصور نہیں پا سکتے ہو، اور دوسری جانب جب تم دیکھو گے تو صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نام پاؤ گے، دوسری چیز نہیں پاؤ گے۔ ویسے ہی نہیں، دنیا میں حضور اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے نا، کیونکہ یہ تقریری انداز میں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ذکر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم لوگ کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب دنیا میں کہیں پر بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا آپ نام لے دیجئے، انسان پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، رقت عشقیت اس کے جسم سے ظاہر ہونے لگتی ہے کہ یہ واقعی نام کسی عاشق رسول کا ہے۔ اتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور نوازنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث اپنی سند میں ایک دم صحیح ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل فرشتوں کی محفل میں جا کے اعلان کر دو، فرشتوں کی محفل میں جا کر بتا دو، یہ ندا فرشتوں میں عام کر دو کہ دنیا میں ایک انسان کو اللہ پسند کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں، اے جبرائیل تم بھی تمام کے تمام اس انسان سے محبت کرنے لگو، اور اس محبت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مخلوق انسانی کے سینے میں یہ چیز پیوست کر دو کہ ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگے۔ اس معیار پہ سیدی اعلیٰ حضرت ہیں۔ جب حدیث کا اتنا ٹھوس مفہوم ہے تو عشق رسول میں آپ کا مقام ٹھوس کیوں نہ ہوگا؟ تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا اے عمر اور کچھ بیان کیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا قد تمت حیاتی کل ما قضیت معه وماذا تريد الان یا اویس، کہ وہ تمام مکمل زندگی جو میں نے خلوت ہو، جلوت ہو اور غزوات ہوں، رہنا ہو، ہر جگہ کی تو میں نے بیان کر دی، اب میں کیا بیان کروں؟ حضرت اویس قرنی نے ارشاد فرمایا یا عمر الذی انت بینت امامی وہذا ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے میرے سامنے بیان کیا ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی، اور جو باطنی زندگی ہے اس کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہے، آپ کہتے ہو نبی ہماری طرح کھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نبی ہماری طرح پیتے ہیں، ارے تمہیں احسان ماننا چاہیے، اللہ نے اپنے نور کامل کو، اللہ نے اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے عزیز کو اس دنیا میں صرف ہدایت انسان
انسانیت کے لیے بشریت کے چولے میں اپنے نور کو اس زمین پر اتارا ہے، اور اس کا احسان، اس کا شکر ہمیں ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ اگر مقام رسول پہ بات کریں گے تو وہاں پر حضرت اویس قرنی نے فرمایا تھا کہ یہ حقیقت مصطفیٰ نہیں ہے، اگر حقیقت مصطفیٰ کا تمہیں نظارہ کرنا ہے تو پوچھو حضرت جبرائیل سے، جب معراج کی رات میں پیغمبر اعظم اس دنیا کو چھوڑ کر، اس ارض خاکی کو چھوڑ کر، مخلوق انسانیت کو چھوڑ کر جب عالم بالا پہ پہنچے تھے، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے، حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا اگر ایک قدم بھی میں آگے رکھ دوں تو میرے چل پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل وہیں پر رک جاتے ہیں، بشریت دنیا میں رک گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رک گئی۔ اس کے بعد جو مقام شروع ہوا وہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن نے اس کو واضح کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ یہ حقیقت مصطفیٰ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں حقیقت مصطفیٰ پہ، ہم اپنی منہ کو کھول لیتے ہیں، نبی کے نور پر کلام کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اس قطرے کے تحت ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام کریں گے، جس کو اللہ نے مجسم نور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، صرف بشریت کے چولے میں ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم پر احسان عظیم اللہ کا ہو جائے۔ اور اللہ نے اس چیز کو قرآن مقدس میں جتلا بھی دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر، انسانیت آدم کے اوپر، کہ اس نے اپنے محبوب کو تمہاری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بات کرتے ہیں نبی کے علم پر، نبی کے علم غیب پر۔ آپ کو کیا معلوم کہ مقام نبوی کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ صرف اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، خانہ کعبے کا طواف بھی آپ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں 313 بت آپ نے رکھ رکھے تھے، ہر جگہ بت شکری کا ماحول تھا، ہر جگہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تو احسان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے آ کر اور کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے رب عظیم کے علاوہ، اور کعبہ ہماری جہت ہے، ہمیں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، ہمیں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا مقصد حضور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اتنا مقام اللہ نے بڑھا دیا، اتنا عروج اللہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ صرف اس عروج سے محبت، اس نبی سے محبت، اس نبی کی سیرت پر چلنے کا یہ عالم رہا کہ حضور اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول کا لقب اللہ نے عنایت فرما دیا۔ اور کسی کو کوئی بندہ لقب نہیں دیتا ہے۔ کبھی آپ سمجھیں کہ ہم آپ کو کپڑے پہنا دیں، بڑا پیسہ آپ کو دے دیں، بڑی بڑی BMW جیسی گاڑیوں میں آپ کو گھمائیں تو آپ کا مقام بلند ہو جائے گا؟ نہیں، مقام صرف اللہ بلند کرتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنی دائرہ ولایت میں اس کو لے لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کی ورڈنگ ہے اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جس شخصیت کا مقام اتنا عالی ہو جائے، وہ شخصیت اور اس شخصیت کی ذات پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا۔ آج جو ہندوستان میں عشق رسول ہم دیکھتے ہیں، اگر میں کہوں تو یہ ضائع نہ ہوگا اور یہ مبالغہ نہ ہوگا، یہ صرف دین ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والی زبان، یہ صرف دین ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی
حضور اعلی حضرت نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سامنے کوئی بھی آ گیا ہو اس کو قبول نہیں کیا ہے، اپنے فتوے کی زد سے اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اب ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے بچوں کو سکھائیں سیرت حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان، اپنے بچوں کو پڑھائیے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا۔ اور ایک چیز کو آپ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ پروگرام سننے کے بعد چلے جاتے ہیں اور آپ یہ تخیل یا غور و فکر آپ کرتے ہوں گے، ارے یہ اکابر تھے، اب کوئی ایسا تھوڑا ہی نہیں پیدا ہوگا، مانا کہ ثانی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ایسا بن تو سکتے ہیں نا، مثلا ان کے مثل تو ہو سکتے ہیں نا، ان جیسے ہو بہو نہیں ہو پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی دوسرے مقام میں اور مقام ولایت عطا فرما دے۔ تو کبھی نروس نہیں ہونا ہے، ہمارے اکابر کا خوب کثرت سے ذکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی جو آپ پرورش کیجئے وہ مکمل دین اسلام پر کیجئے، دین پر کیجئے، تاکہ آپ بروز محشر بھی خوش رہیں اور آپ کی زندگی بھی خوش رہے۔ اور کثرت سے سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس سے فیوز و تبرکات حاصل کیجئے۔ یا اللہ جو کچھ بولا ہے اگر اس میں غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔